ساتھیوں السلام علیکم، میں آپ سبھی کا اس یوٹیوب چینل میں خیر مقدم کرتی ہوں۔ آج ہم لوگ درجہ 12 کہکشاں اردو کہکشاں اردو درجہ 12 حصہ دو کا ریڈنگ دیکھیے کس چیپٹر کا دینے جا رہی ہوں۔ تو آج ہم لوگ مرزا فرحت اللہ بیگ کا ریڈنگ دینے جا رہی ہوں۔ اس کی بایوگرافی یعنی جیونی کے بارے میں ریڈنگ دے رہی ہوں۔ تو یہ دیکھیے آپ لوگ پڑھیے، یہ کیا لکھا ہوا ہے، پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ، ٹھیک ہے۔ تو یہ مرزا فرحت اللہ بیگ ہے، آپ لوگ پڑھتے چلیے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کے جد امجد مرزا افضل بیگ بدخشاں سے ترک وطن کر کے شاہ عالم ثانی کے زمانے میں ہندوستان آئے، ٹھیک ہے، اور فوج میں ملازمت ہوئے۔ پڑھنے کی اچھے سے کوشش کیجیے۔ پھر سے دیکھیے، مرزا فرحت اللہ بیگ کے جد امجد مرزا افضل بیگ بدخشاں سے ترک وطن کر کے شاہ عالم ثانی کے زمانے میں ہندوستان آئے اور فوج میں ملازم ہوئے۔ فرحت کے دادا مرزا عبداللہ بیگ کی مالی حالت اچھی نہیں تھی۔ 1857 کے انقلاب سے یہ خاندان بھی متاثر ہوئے اور دہلی سے ہجرت کر کے حیدرآباد دکن چلے گئے، ٹھیک۔ متاثر مطلب ہوتا ہے پربھاوت، ہجرت مطلب ہوتا ہے پرواس، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ اب اس کے بارے میں دیکھیے، تذکرہ نویسیوں کے بتائیں۔ تذکرہ نویسیوں کے مطابق مرزا فرحت اللہ بیگ ستمبر 1883 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ خود ان کے بیان کے مطابق وہ اگست 1885 عیسوی میں تولد ہوئے تھے اور یہی درست ہے۔ اس کی 2 جائے پیدائش ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی 2 جائے پیدائش ہے، ایک کیا ہے، ستمبر 1883 اور دوسرا اگست 1885۔ جائے پیدائش محلہ چوری والان دہلی ہے۔ ان کے والد کا نام مرزا حسرت اللہ بیگ تھا۔ فرحت صرف 10 روز کے تھے تو ان کی والدہ مشرف جہاں بیگم کا انتقال ہو گیا۔ ان کے لاولد اور بیوہ پھوپھی حسن جہاں بیگم نے انہیں اپنی اولاد کی طرح پالا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ کی مسجد میں ایک بزرگ سید ولی اللہ رہتے تھے، انہوں نے ہی ان کی بسم اللہ کرائی۔ مولوی قمرالدین سے کلام پاک پڑھا۔ گورنمنٹ ہائی اسکول کشمیری دروازہ دہلی سے انٹرنس کا امتحان پاس کیا۔ 1901 عیسوی میں ہندو کالج میں داخلہ لیا۔ یہاں 1903 عیسوی میں انٹرمیڈیٹ کی سند حاصل کی۔ سینٹ اسٹیفنس کالج سے بی اے کیا۔ انہوں نے اسی کالج میں ایم اے
بھی MA میں بھی داخلہ لیا، ٹھیک، لیکن معاشی حالت کمزور ہونے کی سبب تعلیم مکمل نہیں کر سکی، یعنی آرتھک تنگی کے کارن، معاشی حالت مطلب ہوتا ہے آرتھک تنگی کے کارن یہ تعلیم حاصل نہیں کر سکی۔ اپنی تعلیمی زندگی کے دوران انہیں کھیلوں سے بہت دلچسپی رہی۔ کرکٹ، ٹینس، بلیئرڈ، چوشر اور شطرنج وغیرہ سبھی کچھ کھیلتے تھے، ٹھیک ہے۔ فتح اللہ بیگ تلاش معاش کے سلسلے میں حیدرآباد آئے اور وہاں کے ایک اسکول میں انگریزی کے معلم بنائے گئے۔ 1908 میں ہائی کورٹ میں مترجم مقرر ہوئے، یعنی 1908 میں یہ جو ہے مترجم مطلب ہوتا ہے ٹرانسلیٹر مقرر ہوئے۔ 1910 میں جوڈیشل امتحان پاس کیا اور اس میدان میں مختلف عہدے پر ترقی کرتے ہوئے 1939 میں ہائی کورٹ کے انسپیکٹنگ افسر بنے اور 1942 میں اسی عہدے سے سبکدوش ہوئے۔ مرزا فتح اللہ بیگ کی شادی اگست 1908 میں ان کی چچا ساجد بیگ کی لڑکی نسیمہ سلطانہ سے ہوئی۔ ان کے انتقال کے بعد دوسرا نکاح پہلی بیوی کی بہن حمیدہ سلطانہ سے ہوا۔ فتح اللہ بیگ کا انتقال 27 اپریل 1947 کو بے عارضہ قلب ہوا اور وہاں مرزا فتح اللہ بیگ کی شادی اگست 1908 میں ان کی چچا ساجد بیگ کی لڑکی نسیمہ سلطانہ سے ہوئی۔ ان کے انتقال کے بعد دوسرا نکاح پہلی بیوی کی بہن حمیدہ سلطانہ سے ہوا۔ فتح اللہ بیگ کا انتقال 27 اپریل 1947 کو بے عارضہ قلب ہوا اور ٹھکی ذیل کے قریبی قبرستان سرائے علی چمن میں سپرد خاک ہوئے۔ مرزا صاحب نے مضامین لکھے، ادیبوں کی حالات قلم بند کیے، شاعری بھی کی، لیکن ان کی شہرت کا اصل دار و مدار ان کے بے مثال خاکے ڈاکٹر نذیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی پر منحصر ہے۔ یہ خاکہ کا پہلی مرتبہ انجمن ترقی اردو ہند کے رسالے اردو کے شمارہ جولائی 1927 میں طبع ہوا تھا۔ یہ خاکہ نہ صرف ان کے بلکہ اردو کے بہترین خاکوں میں ایک ہے۔ دہلی کا ایک یادگار مشاعرہ اور پھول والوں کی سیر سبھی ان کے یادگار تحریریں ہیں۔ ان کے مضامین فرحت کے نام سے 7 جلدوں میں طبع ہوئے ہیں۔ ان کی دیگر کتابوں میں انشاء، دیوان یقین، دیوان نظیر، میری داستاں اور میری شاعری اہم ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی اچھے سے ریڈنگ دینے کے لیے آ گئے ہوں گے۔ شکریہ۔